اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ سنخواہ پروفیسر محمود الحسن اشرفی صاحب. نعت کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. نعت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نعت کا ارتقاء کیسے ہوا, نعت کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے, کلام انتخاب کیسا ہونا چاہیے, تمام ڈیٹیل ہم اس پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں. آئیے ناظرین دوبارہ محمود الحسن اشرفی صاحب سے اسی موضوع پر مزید گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے جب نعت کی فیلڈ جوائن کی تو ان کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا تھا. سب سے پہلے جب شوق ہوا نعت کا تو گھر میں گنگناتا تھا, مدرسے جاتا تھا تو تلاوت بھی جو ہے وہ اونچی آواز کے ساتھ لحن کے ساتھ پڑھتا تھا تو اکثر اساتذہ بلاتے تھے مجھ سے. اچھا بھئی گا گا کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ اچھا گا گا کے کیوں پڑھ رہے قرآن پاک کو؟ اللہ. تو اب ہمیں تو چھوٹا تھا, میں سمجھ تو نہیں ہوتی تھی, لیکن یہ کہ ہم ایک کوشش کیا کرتے تھے. وہ کیسی ہوتی تھی وہ اتنے یاد نہیں, بہرحال اپنے تئیں جو ہے ہم بہت بہتر سمجھتے تھے کہ اچھے سے کر رہے ہیں اس کو تلاوت کو. اور اساتذہ بھی ایسے ملے کہ جن سے اچھا ناظرہ پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل رہا, تو مخارج اور تجوید وغیرہ بھی الحمدللہ بہتر ہے. الحمدللہ تلاوت کرنا یعنی محفل میں اگر کہیں ضرورت پیش آتی ہے ٹی وی پر بھی دیگر جو بھی تو تلاوت بھی کر لیتا ہوں الحمدللہ. تو مدرسے میں اور ہر جگہ جو ہے وہ, پھر اسکولز میں جب ہوتا تھا کوئی پیریڈ خالی ہے تو اسٹوڈنٹ کھڑا کر دیا کرتے تھے, بھائی نعت سناؤ میں. اسمبلی میں تو ایک شوق بڑھا. یہ تو اسکول کی حد تک, لیکن جو اصل جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ تھا محفل کے اندر. اب محفل میں گئے ہیں, کوئی انویٹیشن نہیں ہے, آپ کو پتہ چلا ہے محفل ہو رہی, چلے گئے. محفل شروع ہونے سے پہلے پہنچ گئے, بھائی نعت پڑھنی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. اب جیسی محفل شروع ہوئی کوئی سیرت نعت خواں آ گئے, پھر ان کو پڑھاتے, بٹھا دیا, پھر دوسرے کو پڑھاتے, پھر تیسرے کو پڑھاتے. کبھی کبھار شروع میں پڑھا بھی دیتے, کوئی نہیں ہوتا تھا پڑھا دیتے تھے, مائک پکڑ لیتے تھے, پڑھتے رہتے تھے محفل شروع ہونے سے پہلے. تو اس طرح سے ایک طرح سے آغاز ہوا. ایسا بھی کبھی ہوا کہ نعت پڑھے بغیر اسٹیج سے اتر گئے؟ ہاں, پھر اس کے بعد بہت روئے. اچھا رونا آیا؟ ہاں, ہچکیاں بن گئی, ایک گھنٹے تک رو رہے ہیں, پوری رات بیٹھا رہا محفل میں, نعت نہیں پڑھائی گئی. ایسا کئی بار ہوا, ایسا بچپن کی بات ہے. لیکن میرے والد صاحب کا حوصلہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدہ کی دعائیں, والد کی دعائیں, ان کی محنت جگہ جگہ مجھے لے کر گئے. بہت سارے حلقوں میں بہت ساری جگہوں پر لے کر گئے میرے والد صاحب. اور جو ان کے پہلے سے کانٹیکٹس تھے جن لوگوں سے, ان سے ملاقات کر کے ایک رسپیکٹ کا ایک تعلق تھا ان کا آپس میں, تو اس کے ذریعے سے کافی آسانیاں بھی ہوئیں. جہاں پہ جان پہچان اور تعلق تھا تو وہاں پہ پڑھا سراہا گیا. اور الحمدللہ بہت اللہ نے عزت سے نوازا شروع میں ہی, بچپن سے ہی. بس یہ کچھ عرصہ تھا چھوٹا سا, ایک چھوٹا سا مختصر ٹائم پیریڈ تھا جس میں مجھے یہ احساس بہت مختصر, جیسے بڑھتے گئے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا ہاتھ پکڑا کہ بچپن میں ایک دن میں 6 پروگرام 7 پروگرام کیے ہم نے. ماشاءاللہ اب بھی کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن اب یہ کہ جس محفل میں جاتے ہیں وہاں پہ 1 گھنٹہ پون گھنٹہ نعت پڑھنی ہوتی ہے. نعت کے ساتھ دوسری مصروفیت آپ کی ذرا, آپ شعبہ تدریس سے منسلک ہیں؟ جی بالکل, میں وہاں پہ ہوں, اور ساتھ ساتھ PhD بھی چل رہا ہے. گھر کی کچھ مصروفیات رہتی ہیں, میڈیا سے متعلقہ مصروفیات ہیں ریسرچ کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے. بس اللہ نے مصروف رکھا ہے, محفل نعت میں مصروف رکھا ہے. تو کیسے مینیج کرتے ہیں نعت کو بھی اور ان تمام چیزوں کو, کیونکہ نعت کو تو اس کے لیے تو پریکٹس ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے مجھے آسانی عطا کی ہیں, ورنہ صرف ایک ہی شعبہ اگر نعت کا شعبہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزتوں سے یا محبتوں سے یا عظمتوں سے, کہ اس سے نعت سے ہمیشہ عظمت عزت اور شرف ہی حاصل ہوتا ہے, اس شرف سے جو نوازا ہے, تو وہ اگر صرف نعت ہی شعبے کو اپنا لیا جائے اور باقی شعبوں کو چھوڑ دیا جائے تو بھی کافی ہے. اگر صرف تدریس کے شعبے کو اپنا لیا جائے باقی شعبوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی کافی ہے. یا پھر صرف ریسرچ کے شعبے کو اپنا لیا جائے اور باقی شعبوں کو چھوڑ دیا جائے تو بھی کافی ہے. سارے اپنی اپنی جگہ پر ایک مستقل شعبے ہیں, لیکن اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے تمام شعبوں میں آسانی عطا فرمائی ہے. اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں نعت خوانی کا صدقہ ہے, اس کی برکت ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں, اب جو
ہمارے کچھ کام ہوتے ہیں نا، آفیشیلی کام ہوتے ہیں، آپ کے میرے گھر کے بل جمع کرانے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ کاغذات جمع کرانے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ ٹرانسفر کے لیے جا رہے ہیں، کسی ٹیکس بھرنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں پہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، کوئی فارم سبمٹ کرانے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کام کے لیے جا رہے ہیں، کسی یا علاقے میں ہمارے گلی کے اندر پانی نہیں آ رہا، اس کے لیے درخواست جمع کرانے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایسی صورتوں میں جب ہم جاتے ہیں تو غیبی طاقتیں الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. ہم جاتے ہیں اور ہمارا کام فوراً ہو جاتا ہے. ہمیں نہ کوئی دشواری ہوتی، نہ تکلیف ہوتی ہے. حضور کی مدد سرائی کا صرف اور صرف فضل ہے. خود ہی متعلقہ بندہ ملتا ہے، خود ہی آتا ہے ہمارے پاس، کیسے آنا ہوا، کہاں ہے، تو پتہ چلا اسی شعبے کا بندہ، اور جاتا ہے اور فوراً ہمارا کام ہو جاتا ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، نہ سفارش کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی سورس لگانی پڑتی ہے، نہ ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے، خود ہی ہو جاتا ہے سارے کام. وہ یہ نا کہ دنیا میں ہمیں وہ ان کا شعر ہے خالد محمود نقشبندی صاحب کا، اچھا، کہ رسوا نہیں کرتا تو آخرت میں کب چاہیں گے ہماری رسوائی. بالکل بالکل. وہ دنیا شہنشاہ سخن مولانا حسن کا جی کلام ہے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتا، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. یعنی جو آقا اتنے کریم آقا، وہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں ہماری رسوائی ہو. وہ یہ کب چاہیں گے اس بات کو کہ میرا آخرت میں رسوائی ہو جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. آپ مدینہ شریف بھی گئے، وہاں پر آپ کو حاضری کا شرف حاصل ہوا؟ الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہوا، اور ایک سے زائد مرتبہ یہ سعادت میرے حصے میں. حج بھی الحمدللہ والدہ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ حج پر بھی جانے کا شرف حاصل ہوا، والدین کے ساتھ عمرے پر جانے کا شرف حاصل ہوا، گھر والوں کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوا. اور یہ صرف حضور کے ثناخوانی کا فیض ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعت خواہ احباب سے میں سوال کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جاتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں، لیکن زندگیوں میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. بس اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. انسان جو ہے وہ مرکب ہے خطا کا اور نسیان کا. خطا کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر نسیان کی اسے بھول جاتا ہے. وہ جاتا ہے حضور کے دربار میں، جا کے عرض کرتا ہے اللہ کے حضور کہ اللہ میں تیرے حبیب کے دربار میں حاضر ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یا رسول اللہ آپ سفارش کر دیں اللہ کے حضور، یا اللہ اس سفارش کو قبول فرما لیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اب پھر جب واپس آتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے کہ میں نے ایک وعدہ کیا تھا اللہ کے دربار میں، اس کے حبیب کے دربار میں. پھر بھول جاتا ہے، پھر جاتا ہے توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہماری نیتوں کو اچھا کرے. بس 15ویں صدی چل رہی ہے، اور اس کے حالات جو حضور نے سبب اور جو حالات فرمائے تھے ویسا ہی ہونا ہے اور ویسا ہی ہوگا. شعبہ نعت اپنے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے الحمدللہ اپنی منزل تک پہنچ رہا ہے. جی. مختلف صناخواں، مختلف شعراء، مختلف لوگ نعت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. بالکل. نعت خواں بھی اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کا مقصد نعت پڑھنے کا یہ ہے کہ علم کی اور اسلام کی کسی طریقے سے تبلیغ کی جائے، آسان الفاظ میں، آسان پیرائے میں، کہ ہم کسی طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں. مقصد سب کا یہی ہے کہ ہم ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، پوری رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اور اس کا حبیب خوش ہو جائے ہم سے. بالکل. اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے. ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی، اس پروگرام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں نیک اور اچھا ایک انسان بنا دے. بالکل. تو ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے نعت کے ارتقاء کے لیے کام کر رہا ہے. بالکل کر رہا ہے. اور اس وقت جو ہے کہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ تمام ادارے اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا ہے یہ نعت کی ترویج میں، نعت کی ترقی میں اپنا کردار جو اس کو ادا کرنا چاہیے وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کیونکہ بہت سے ایسے نعت خواں، بہت سے ایسے شعراء جو معیاری کلام نہ ہوتے ہوئے وہ آ کر آنہر کر دیتے ہیں، تو اس سے ہمارے سننے والوں پر اور ہماری نئی نسل پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اچھا، شعراء کا تو اس میں کوئی جو غیر معیاری لکھ رہے ہیں کلام، تو آنہر کرنے میں ان کا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا. آج کل کے دور میں، پہلے ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ ٹی وی پر جب کسی کلام کو ریکارڈ کیا جاتا تھا تو اس کے لیرکس چیک کی جاتی تھی، اس کو پرکھا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا کس کا کلام ہے،
اور اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کون پڑھ رہا ہے، اس کی کیسی اس کی دھن ہے، طرز ہے، یعنی جو مقاصد ہیں جو نعت کے ہیں اس میں پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ تو اس میں تو عمل دخل شعراء کا اب نہیں رہا، پہلے تھا اب نہیں ہے. اب صرف نعت خواں کے ہاتھ میں. اب نعت خواں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نعت ریکارڈ کرا دیں ٹی وی پر آ کے، وہ نعت خواں آتا ہے اور ریکارڈ کرا دیتا ہے. پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز بھی جو جن کی یہ ذمہ داری ہے، کبھی کبھار، بہت کم ایسا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار وہ یہاں پر خطا کر جاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا ریکارڈ کر رہے ہیں، کس کی شان میں یہ کلام ہے اور کیسا کلام ہے، پڑھنے والا کس انداز سے پیش کر رہا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے. کیونکہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے حلیہ بھی. کوئی بھی شخص آئے حضور کی ثنا خوانی کرے، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ہم جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کو پیش کر رہے ہیں اور انٹرنیشنلی لیول پر پیش کر رہے ہیں، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، پوری دنیا پہ آپ کا کلام جا رہا ہے، آپ کے ٹی وی سے ایک چیز آن ایئر ہو رہی ہے. تو کوئی ایسی چیز آن ایئر نہ ہو جو حضور کی شایان نشان نہ ہو، بے ادبی اور گستاخی پر مشتمل نہ ہو، بلکہ حضور کی محبتوں کو بڑھائے. ایسی دھن ہو کہ ڈائریکٹرز بھی سنیں، کلام سنیں تو ان کو بھی مزہ آئے، لطف آئے کہ ہم نے ایک اس کو عبادت سمجھ کے کریں. وہ چینلز، ٹی وی چینلز جو جن کا کام ہی یہ ہے دینی ترویج و اشاعت، وہ جب ریکارڈ کر رہے ہوتے تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کی دھن کیسی ہے. اپنی پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی وہ توجہ دیتے ہیں کہ آیا کہ یہ کلام قابل اشاعت ہے یا نہیں. سوشل میڈیا کا بھی کردار رہا، اور سوشل میڈیا تو ہمارے اپنے ہاتھوں میں، وہ ہر شخص اپنے حساب سے اس کو استعمال کرتا ہے، اپنے ویڈیو کر سکتا ہے اور دوست بناتا ہے اپنے حساب سے، اپنے معیار کے مطابق. ہم میڈیا پر آتے ہیں، ہمیں شہرت ملتی ہے، اور ہم جب سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹس بناتے ہیں، لوگ ہمیں سرچ کرتے ہیں یا کہیں دیکھ لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، تو ہمیں ریکویسٹ بھیجتے ہیں فرینڈ شپ کی، یا ہمیں فالو کرتے ہیں اس پہ. پھر وہ ہماری والس دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں ہم کیا چیزیں شیئر کر رہے ہیں، ہم سے کیا باتیں ہو رہی ہیں، یا ہم کیا کنورزیشن کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ. تو پھر وہ ہم سے کبھی جب متاثر ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے کلام بھی سنتے ہیں، تو ہم سے دوستی بھی کرتے ہیں، ہم سے رابطہ ہی بڑھاتے ہیں. یعنی انڈائریکٹ جو کہ آپ نعت خوانی کے ذریعے اسلام کی ترویج اور اسلام کی اشاعت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کسی نہ کسی صورت سے. بہت ایک چھوٹا سا حصہ ہے انڈائریکٹ طریقے سے. وہ ایک چڑیا تھی نا جو ایک اپنے منہ میں ایک قطرہ رکھ کے جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ لگائی گئی تھی کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. تو ہماری حیثیت تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ، اور وہ گڑیا کا بھی ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ہے. ہاں بالکل. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اینڈ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو اور ہمارے نئے آنے والے ثنا خوان حضرات کو کیا ایسا میسیج دیں گے کہ ان کو کون سی احتیاط کے ساتھ، کون سی پابندیوں کے ساتھ اس فیلڈ میں شامل ہونا چاہیے؟ میں جن چیزوں کو محسوس کرتا ہوں، آج کل نوجوان طبقہ ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں لوز ٹاک، آپس میں دوست احباب شیئرنگ جو ہوتی ہے، لوز ٹاک جو ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے. اچھا. اور نعت خوانی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کی زبانیں ہر وقت درود و سلام سے معطر ہونی چاہیے، اللہ، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے، کیونکہ نوجوان طبقہ کو میں مخاطب کر رہا ہوں اس وقت، ان کو چاہیے کہ بے حیائی اور یعنی جو بھی نیگیٹو باتیں ہیں جن کو دین اور کلچر پسند نہیں کرتا، ان کو سب سے پہلے ترک کر دیں، دین کی طرف آئیں، باوضو ہو کے درود شریف کا ورد رکھیں، عبادات فرائض کی پابندی کریں، سنتوں کو اپنائیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کا بھی اہتمام کریں. اور کچھ چیزیں ہیں جیسی جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، کھانے پینے میں احتیاط ہے. مثال کے طور پہ حلال چیزیں کافی ساری، پیاز بھی حلال ہے، لہسن بھی حلال ہے، ہم کھاتے ہیں، لیکن جب حضور کی ثنا خوانی کرنے کے لیے آئیں تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، احتیاط کریں. ہاں، محفلوں میں آپ کو شرکت کرنی تو احتیاط کریں، باوضو آئیں، چاہے مسجد میں جائیں، ٹھیک ہے، چاہے تلاوت قرآن پاک کریں، چاہے نعتیں پڑھیں، چاہے ورد و وظائف کریں، تو اپنے منہ کو پاک رکھیں، اپنے لباس کو، اپنے کردار کو، اپنے گفتگو کو، ایک ایک چیز کو پاک رکھیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ تشریف لائے
اور بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی نعت کے حوالے سے، نعت کے ارتقاء کے حوالے سے، ہمارے نئے آنے والے ثنا خاں کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، خاص طور پر شعراء کے کلام کے انتخاب کے حوالے سے کہ اس چیز کو جو ہے کہ مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے پروفیسر محمود الحسن اشرفی صاحب، نعت کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نعت کے صحیح معنی و مفاہیم ہم تک پہنچیں اور ہم ان پر عمل پیرا ہوں۔ نعت کیا ہے، نعت کا ارتقاء کیا ہے، پاکستان کے اندر اور خصوصاً ہمارے کراچی شہر میں کس قسم کی نعت خوانی ہو رہی ہے، یہ تمام ڈیٹیل ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اس پروگرام میں شریک ہونا ہے تو آپ ہمارے دیے گئے ایڈریس پر آپ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ آپ بھی اس ہارڈ سیٹ پر ہوں گے اور ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ ہم اس پروگرام کا اختتام محمود الحسن اشرفی صاحب کی نعت پر کریں گے۔ اپنے میزبان زبیر الوی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ثنا خاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ زینت یاسی توئی، زیبائش طٰہٰ توئی، زینت یاسی توئی، زیبائش طٰہٰ توئی، صاحب معراج سبحان الذی اسریٰ توئی، صاحب معراج سبحان الذی اسریٰ توئی، مرحبا صلی علی روشن جہاز نور تو، مرحبا صلی علی روشن جہاز نور تو، خسرو شہر مدینہ رونق کعبہ توئی، خسرو شہر مدینہ رونق کعبہ توئی۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ بسوئے مغربا یک نظر، یا رسول اللہ بسوئے مغربا یک نظر، بے نوارا دستگیرو ملجأ ماوا توئی، بے نوارا دستگیرو ملجأ ماوا توئی، نعت پیغمبر منیر از شمس تبریزی شنو، نعت پیغمبر منیر از شمس تبریزی شنو، مصطفیٰ مجتبیٰ سید اعلیٰ توئی، مصطفیٰ مجتبیٰ سید اعلیٰ
توئی صاحب معراج سبحان الذی اسریٰ توئی. اللہم صلی علی سید